میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا صحابہ آپس میں لڑے تھے؟ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، تو آج اس پر مختصر اور اجماعی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ صحابہ آپس میں لڑے تھے قصداً یا کرسی کے لیے یا اجتہادی غلطی کے بغیر۔ صحابہ ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں، اور اہل بیت صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اور صحابہ ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ قرآن و حدیث میں صحابہ اہل بیت کی تعریف ہے، اور کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل میں ایمان لکھ لیا تھا۔ دنیا میں سرٹیفکیٹ مل گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اشداء الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت، مسلمانوں کے لیے نرم۔ اعز مکان فی الدنا سرج سابحی وخیر جلیس فی الزمان کتاب، وہ تو امیر معاویہ تک 24 پاکستان ہم کو دے گئے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وہ گھوڑے کی پشت پر ہوتے تھے دن کو، اور رات کو مسلح کی پشت پر تہجد اللہ کے سامنے رونا۔ کان علی یتململ فی المحراب، روتے تھے اپنے کمرے میں، جو مسجد کا کمرہ ہوتا تھا اس کو محراب کہتے تھے۔ یہ جو محراب ہم بناتے ہیں، یہ عمر ابن عبدالعزیز نے بنائی ہے، یہ تعمیر اس سے پہلے نہیں تھی۔ بہرحال تو صحابہ کی تو بڑی شان ہے، وہ تو ہماری آن ہے، وہ تو ہماری پگڑی اور عزت ہے۔ جی صحابہ آپس میں لڑے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے کہ وہ آپس میں لڑے۔ تاریخ جو ہے، تاریخ میں دوست دشمن، خشک تر، رطب و یابس، اچ لامد، سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم تاریخ پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ تاریخ کی وہ بات جو قرآن حدیث کے مطابق ہم اس کو مانتے ہیں، وہ بات جو قرآن حدیث کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے ہیں۔ 1400 سال آج کل موجودہ مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹس جتنے بھی ہیں ہمارے بزرگ، سب فرماتے ہیں کہ ان 1400 سال قرآن کی تفسیر کرنے والے اور احادیث کی شروحات کرنے والے، ان سب نے اجماعی طور پر کہہ دیا ہے لا نذکرہم الا بخیر، ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کریں گے مگر خیر کے ساتھ۔ اور حضور نے آپ کو نہیں کہا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اپنے اعتراضات کا نشانہ مت بناؤ۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہر خطیب، سب خطباء، خطیب وہ سٹیج پر یہی کہتے ہیں۔ تاریخ کے اندر صحابہ کے بارے میں فلانے واقعہ کے بارے میں اچھی باتیں بھی ہیں، اور فلانے واقعے کے بارے میں بری باتیں بھی ہیں جو ہمارے خلاف جاتی ہیں۔ تو ہم ان باتوں کو مانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے، پازیٹیو باتوں کو مانیں گے، نیگیٹو باتوں کو نہیں مانیں گے۔ اس میں کون ہوگا؟ ابو مخنف ہوگا، راوی ہوگا، صحابہ کا دشمن ہوگا، خالد الحذاء ہوگا، راوی ہوگا، اس میں ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا عالم، ایسا مقرر، ایسا اسکالر جو ہم کو صحابہ کے خلاف ہمارا دماغ بنائے، یا ایسی کتاب جو صحابہ کے خلاف ہماری سوچ بنائے، ہم اس کو سنتے ہی نہیں ہیں، ہم نے ان کو سننا ہی نہیں ہے۔ جب 1400 سال ہماری کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں یہ بات آ گئی کہ صحابہ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرنا ہے،
تو ہم کیوں اس طرح باتیں کرتے ہیں؟ امیر معاویہ نے کہا کہ علی میرا بھائی اور خلیفہ ہے، اور آپ مستحق ہے، آپ خلیفہ ہے، میں نہیں ہوں، میں فی الحال امیر ہوں، عثمان کا بدلہ جلدی لے لو رضی اللہ عنہ، تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ علی نے جواب دیا رضی اللہ عنہ کہ جلدی بدلہ لینے میں نقصان ہے، بعد میں لیں گے، ذرا صبر کرو۔ علی کی بات ٹھیک تھی، کیوں؟ جہاں علی ہوتا ہے خیر اس کے ساتھ گھومتا ہے۔ لیکن امیر معاویہ بھی غلط نہیں تھے، مجتہد مخطئ تھے کہ بھئی بدلہ لے لو۔ عائشہ نے بھی یہی فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ دونوں نے علی سے یہی عرض کیا کہ حضرت جی بدلہ لے لو۔ تو ان کی فوج سے ایسے افراد جو خوارج تھے یا عثمان کے قاتلین تھے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم تو مذاکرات کے لیے آئے ہیں، لڑائی ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے۔ معاویہ نے علی نے معاویہ کے افراد کا جنازہ پڑھایا، نہ مال غنیمت تقسیم ہوئی نہ عورتیں۔ اگر یہ جنگ غلط تھی تو یہ ہوتا، اور ایک دوسرے کے افراد کے جنازے پڑھائے۔ اور ابو ہریرہ علی کے ساتھ تھے، امیر معاویہ کے دسترخوان پر کھانا کھایا۔ امیر معاویہ کو روم کے بادشاہ کا خط آیا کہ ہم سے مل جاؤ، علی کو مارتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، تم اس پر حملہ کرو گے، جو لشکر آپ کے خلاف روم آئے گا، اے رومی کتے، یا کلبا من کلاب الروم، تو آپ کے شہروں کے دیواروں کو، چھتوں کو، بلڈنگوں کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا۔ وہ تو آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی، خمینی نے اس کا ترجمہ کیا، فری تقسیم کی، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا۔ کچھ افراد ان سے متاثر ہوئے، اور اس کتاب کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے، دوبارہ کہ توجہ سے سنو، ایک بات کرنے والا ہوں کہ میں نے جو کتاب یہ لکھی ہے تو میں صحابہ کو مجتہد مخطئ نہیں مانتا، یہ جنگ کرسی اور مفاد کی تھی۔ تو صحابہ کا جب یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ دیکھو، تو اس کتاب کی وجہ سے بہت نقصانات ہوئے، اور بہت افراد کا ذہن جو ہے نا وہ خراب ہو گیا۔ اس کی ایک بات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ایک بات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گردن کی جانب سے ذبح ہوئے، اقربا پروری کی، اپنے افراد کو گورنر بنائے، رشتہ داروں کو، اس لیے 7 حوالے دیے ہیں، ریفرنس۔ آدمی کا دماغ تو خراب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ رشتہ دار کو عہدہ دینا غلط بات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر وہ اہل و دے سکتے ہیں۔ جب میں نے خود عثمان کے زمانے کے تمام گورنر نکال دیے، اس میں 3 صرف بنو امیہ کے تھے، 2 عمر نے رکھے تھے، 1 انہوں نے رکھا تھا مروان۔ انہوں نے بعد میں خط لکھا ہے کہ اس کو ہٹاؤ، لوگ خفا ہیں، اس لیے تو آئے دھرنے کے لیے۔ صحابہ سارے تھے حج میں، یہ دھرنے کے لیے آ گئے سارے شرارتی۔ اس میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو سچے تھے اور اچھے تھے، پروپیگنڈا سے متاثر ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے۔ اس لیے محمد بن ابی بکر بھی قتل کے لیے گئے۔ اگر آپ کے ابو ہوتے تو یہ آپ نہ آتے تو واپس ہو گئے۔ تو یاد رکھو کہ حسن حسین دروازے پر کھڑے ہیں، اس لیے تو پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا، تو ایک کو بھی ختم کر دیا۔ اور حضرت عثمان نے کہا یہ ختم۔ کسی نے اس خط کو کھولا، اس کے اندر دوسرا خط ڈالا کہ مروان تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو، اور یہ نیا جو عامل گورنر آ رہا ہے اس کو قتل کرو۔ تو وہ خط کھولا گیا تو آگ بھڑک گئی، عثمان کی طرف منسوب کیا۔ آدمی کو تو غصہ، صحیح لوگوں کو بھی غصہ آنا تھا، بھئی یہ کون سی بات ہے، ادھر فساد مچا ہوا ہے، صحابہ سارے حج میں ہیں، کوئی ہے نہیں مدینہ میں اکثر افراد، اور ادھر سے جناب نے ہی لکھ لیا۔ انہوں نے کہا میں نے یہ لکھا ہی نہیں ہے، یہ تو کسی نے شرارت کی ہے۔ تو اقربا پروری کہاں سے کی، رشتہ دار کو عہدے کہاں سے دیے؟ چلو ایک اور بات کر لیتے ہیں، علی سبیل التنزل نہ علی الترقی،
یہ رہو دے دیے تو وہ بات ختم ہو گئی نا، بس چھوڑو یار، عثمان کو حضور نے 2 بیٹیاں دی اور بہت اونچے آدمی تھے، بس آرام سے بیٹھ جاؤ یار، لوگوں کے سامنے 1500 سال کی پرانی تاریخ کھول کر ان کو کیوں گندا کرتے ہو؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ اللہ کے بندے، اللہ کے بندو، تو بات یہ ہے کہ کچھ ایسی احادیث بھی ہیں، ایک نیا فتنہ آیا، باقاعدہ کوٹ کی گئی ہیں 20 صفحات میں کہ دیکھو یہ حدیث، یہ مولوی کہتے ہیں کہ تاریخ میں ان پر تنقیدیں، میں احادیث سے، صحیح حدیث سے ان کے اوپر تنقید کروں گا۔ تقریباً 600 صفحات میں مکمل، مدلل، محشا، بائی ریفرنسز، ان تمام روایت کا چمڑا اتارا ہے ہم نے۔ یہ روایت اس طرح نہیں ہے، یہ روایت وہاں پر نہیں ہے، اس میں فلانا راوی ہے، اس کا پوری کتاب ہم نے ایسی تیار کر دی کہ ایسی احادیث جو حدیث کتابوں میں ہیں کہ مولوی کہتے ہیں جی تنقید تاریخ میں، حدیث میں نہیں ہے، میں ثابت کرتا ہوں کہ صحابہ پر تنقید احادیث میں ہے، اس کا جواب ہم نے لکھ لیا۔ سبحان اللہ، عید کے بعد لے لو۔ ایک آسان بات بتاتا ہوں، یہ حدیث فلانے کے خلاف جا رہی ہے، یہ حدیث فلانے کے خلاف جا رہی ہے، جواب 1400 سال قرآن کے مفسرین اور حدیث کے شارحین ہم مانتے ہیں، سب ہم ان کی قدر کرتے ہیں، انہوں نے اس حدیث پر کیا تبصرہ کیا ہے؟ تو ان کا تبصرہ کافی نہیں ہے۔ تو اگر ایک نوجوان عالم یا بوڑھا عالم اٹھتا ہے کہ دیکھو یہ حدیث ان کے خلاف جا رہی ہے، تو 1400 سال علماء نے اس حدیث کے بارے میں ریمارکس کیا دیے ہیں، یہ بہترین جواب ہے۔ یہ بات ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں میں ان مسائل کو اجاگر کریں جو لوگوں میں قرآن حدیث کے اعتبار سے کمزوریاں ہیں۔ پرانے مردے ہم کیوں اکھیڑیں؟ اس میں ہم کو ملے گا کیا؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ امیر معاویہ نے خط بھیجا علی کو، اے علی، مسئلہ ہے وہ میراث کا، آپ بڑے قابل علم کے دروازے ہیں، نبی علیہ السلام اس کا شعر ہے، تو بتاؤ میراث تقسیم کرنا ہے، اس میں خنثی مشکل ہے، میراث کس طرح تقسیم کریں گے، مرد کا یا عورت کا؟ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ انظروا الی مبالی، پیشاب کہاں سے نکل رہا ہے، جس آلے سے پیشاب نکل رہا ہے تو وہ اسی میراث کا مستحق ہے، جس آلے سے پیشاب نکل رہا ہے اسی آلے کا حکم آپ لگائیں گے، لہذا مردوں کے آلے سے پیشاب نکل رہا ہے تو وہ مرد کا میراث اس کو دے دو، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اگر عورت کے آلے سے پیشاب نکل رہا ہے تو اس کو عورت کا میراث دے دو۔ دیکھو علی نے جواب دیا امیر معاویہ کو، امیر معاویہ نے مسئلہ پوچھا حضرت علی حیدر کرار نامدار عزتدار رضی اللہ عنہ سے، وہ تو آپس میں محبت کرتے تھے، تو ہم کو بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، اور ہم کو ایسے پروپیگنڈے میں نہیں جانا چاہیے کہ ہم صحابہ کے نعوذ باللہ من ذالک دشمن بن جائیں، کہ صحابہ سے جی ہم آگے جا سکتے ہیں اگر ہم نیک اعمال کریں۔ یہ بھی کہا کسی آدمی نے، جواب میرے ایک صحابی کے مت تک، صحابہ کے مت تک آپ نہیں پہنچ سکتے، جتنے بھی تم لوگ صدقات کرو، تم سارے سونا چاندی کے پہاڑ صدقہ کرو، میرا ایک صحابی آتا ہے اللہ کے راستے میں کھجور صدقہ کرتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو ہم کیسے صحابہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ بھائی انہوں نے حضور کو دیکھا ہے اور رضی اللہ عنہ کی سند ان کو ملی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔